ملتمس ہوں صدر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی برادر سردار سہیل صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حاضرین مجلس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مختلف طلبہ تنظیمات کے ذمہ داران اور میرے سامنے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے کارکنان، السلام علیکم. آج کا یہ عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ ایک عظیم عنوان ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے، لیکن عشق مصطفیٰ صرف ایک مہینے، ایک دن یا ایک سال کا پابند نہیں. عشق مصطفیٰ ہمہ وقت 24 گھنٹے ہمیں اپنے قول اور فعل سے آویزہ کرنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، ان سے عشق کا طریقہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا، اس پہ کس طرح سے عمل پیرا ہو. آج اگر پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، بنیادی طور پہ ہر طرف افراتفری، لسانی اور فرقہ واریت، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم اغیار کے رستے پر چل پڑے ہیں. آج ہمارا آئیڈیل مغرب ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا جہان میں ذلیل اور خوار ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آج کا میرا یہ نوجوان، اس کا آئیڈیل مارک زنگربرگر ہو گیا ہے، اس کا آئیڈیل ایلن مسک ہو گیا ہے، اس کا آئیڈیل کبھی کون سا یورپین فٹ بالر ہوتا ہے تو کبھی کون سا کرکٹر ہوتا ہے. کیوں کہ ہم نے اپنے اسلاف کو، اپنی بنیاد کو بلا دیا ہے. آج اگر مدارس کی وجہ سے تھوڑا بہت اس معاشرے کے اندر بہتری ہے، وہ صرف اور صرف مدارس کی وجہ سے ہے، لیکن کالج اور یونیورسٹیز کا اگر ماحول دیکھا جائے تو اس کے اندر الگ تفریق ہے. طلبہ جو ہیں وہ کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو یا مدارس کا ہو، وہ طلبہ ہی کہلائے گا. آج جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جتنے بھی چاہے مدارس ہوں یا کالج اور یونیورسٹیز ہوں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. آج وقت آ گیا ہے کہ نوجوان مسلم کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ خدا کی قسم یہ اسلام کے دشمن آپ کو کبھی جینے نہیں دیں گے، آپ کو کبھی آگے نہیں آنے دیں گے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا، کہ وہاں پر اسلامیات کی جو کلاسز ہیں، جو پیپر ہیں، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور ٹیچرز کی ہائرنگ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ بجٹ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے. اصل بنیادی مقصد ان کا کیا ہے؟ اسلامیات کو وہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن وہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی آن لائن صرف کلاسز ہوں گی اور وہ بھی ریکارڈڈ کلاسز ہوں گی، ٹیچرز ہائر نہیں کرنے پڑیں گے. باقی ان کے پاس ہر طرح کے اس کے حالات کے لیے فنڈ ہے، ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف اسلامیات کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ قائد اعظم یونیورسٹی مشہور ہے، سیکولر ہے، لیکن ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ جتنے سیکولر اور لبرل اور ملحد جتنے بھی ہیں، آج یہ نوجوان مسلم زندہ ہے، آج یہ طلبہ زندہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ طلبہ اپنی فکر کرنے کے لیے پابند ہے، اور انشاءاللہ یہ طلبہ بیک زباں ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے نکلے گا، چاہے وہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو. انشاءاللہ ہم ہر جگہ پیرا دیں گے اسلام کے لیے. آج اگر ہمارے اوپر یہ مصائب آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ خود دیکھیں کہ ہر شخص جھوٹ اور فراڈ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے.
قوم کے اوپر آج یہ زوال اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم ایک نہیں ہوئے. ہلاکو خان نے جب بغداد میں حملہ کیا تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ میں ناظم اعلیٰ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن برادر سردار مدر صاحب کو MSF کراچی ڈویژن کی طرف سے کراچی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد کے اندر اس نے مسلمانوں کا خون بہایا. ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ، ایک کے مطابق 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا. اس کے بعد اس نے صدا دی کہ ہے کوئی عالم، ہے کوئی اسلام کا نام لینے والا جو میرا سامنا کر سکے. لیکن اس وقت کوئی بھی عالم، کوئی بھی فاضل اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ہلاکو خان کا مقابلہ کرے. لیکن ایک نوجوان اٹھا جس کا نام قادحان تھا. وہ ایک معلم تھا ایک مدرسے کے اندر، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، نوجوان عمری میں. وہ حاضر ہوا اس کے دربار میں. ہلاکو خان نے اسے سوال کیا کہ کیا تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا؟ وہ اپنے ساتھ 1 اونٹ، 1 عدد بکرا اور 1 عدد مرغا بھی ساتھ لے کر گیا تھا. میں قصہ مختصر کروں گا. اس نے کہا کہ میرے یہاں آنے کی وجہ بتاؤ. اس نے کہا اس کی وجہ قوم کے اندر نفرت، قوم کے اندر زنا، قوم کے اندر جھوٹ، قوم کے اندر عدل و انصاف کی کمی کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب بن کر آئے ہو. کہا مجھے یہاں سے نکالے گا کون؟ کہا جب قوم ایک ہو جائے گی، جب اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے گی، خدا کی قسم تم ایک دن بھی یہاں رک نہیں سکتے. آج بھی یہ جو ملک پاکستان کے اندر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی یہ بنیادی وجہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج ہمیں اتحاد امت کی ضرورت ہے. آج ہمیں ایک ہونا پڑے گا. نوجوان مسلم اگر تو ایک نہیں ہوگا، خدا کی قسم تجھے یہ مٹا دیں گے یہ سیکولر اور یہ لبرل. آؤ اپنے اسلاف کا مطالعہ کرو. سمرقند کی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. جب سمرقند کو فتح کیا گیا، سمرقند کے ایک پادری نے اپنا ایک سفیر بھیجا دمشق امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس، اور خط میں لکھا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ مسلمان جس شہر پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں، جس شہر پہ بھی جنگ کرتے ہیں، اس کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا پھر اس سے جزیہ لیتے ہیں. جبکہ آپ کے امیر نے، لشکر کے سالار نے، قتیبہ بن مسلم نے یہ دونوں کام نہیں کیے اور ہم پہ چڑھائی کر دی. عمر بن عبدالعزیز نے وہ خط پڑھا، اس پہ فوراً لکھ کر بھیجا قتیبہ بن مسلم کو کہ اپنے لیے ایک قاضی مقرر کرو اور یہ جو پادری اور یہ جو عوام کہہ رہی ہے ان کا کیس سنا جائے. جیسے ہی وہ خط قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچا، انہوں نے وہ دیکھا اور اپنے لیے ایک قاضی مقرر کیا. قاضی نے عدالت لگائی، عدالت لگی. عدالت میں پادری سے پوچھا گیا آپ کا کیس کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام اور مسلمان جہاں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا پھر اس کی جزیہ کا مطالبہ کرتے ہیں. یہاں پہ دونوں کام نہیں کیے گئے اور ہم پہ حملہ کر دیا گیا. اس کے بعد قاضی نے قتیبہ بن مسلم سے پوچھا کہ ہے قتیبہ کیا آپ نے ایسا ہی کی ہے؟ فرمایا جی قاضی صاحب بالکل ایسا ہی کی ہے. کیا اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کو اپنا مان رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں مان رہا ہوں. کہا فی الفور اپنا مال غنیمت چھوڑ کے اپنے گھوڑے اور اپنا لشکر لے کے شام تک یہ شہر خالی کر دو. وہ چلے گئے، خدا کی قسم وہ نکل گئے. لیکن جیسے ہی وہ انہوں نے شام کو شہر چھوڑا تو وہ لوگ حیران ہو گئے، کون تھے یہ لوگ، کون ہے یہ، کیسا ان کا مذہب ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ عدل اور انصاف. آج ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف بھی نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پہ یہ زوال مختلف طرح سے جو ہے ہم پہ یہ تکلیفیں اور پریشانیاں مہنگائی کی صورت میں، مختلف کسی کی صورت میں وہ آ رہی ہیں. لہٰذا اسٹوڈنٹ سے میری درخواست ہے ایک ہو جائیں.
چاہے وہ کسی بھی طلبہ تنظیم سے ہوں، چاہے وہ MSF سے ہوں، وہ MSO سے ہیں، وہ جمعیت سے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، چاہے کالج کے ہیں، چاہے یونیورسٹیز کے ہیں، چاہے مدارس کے ہیں، ایک ہو جائیں. جب آپ ایک ہو جائیں گے، خدا کی قسم ان ملت کے لیے، یہ جتنے بھی سیکولر ہیں، جتنے بھی لبرلز ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جناب.